طور پہ دے رہا ہوں، اگر کسی کے دوست میل میں نہ ہو تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور میں آپ کو عاجزی کے ساتھ یہ چیلنج کر رہا ہوں کہ سیالکوٹ ضلع میں کسی دوست کو اس میں یہ کام بھی آتا ہے اور انفرادی بھی آتے ہیں، آپ رات کے 2 بجے مجھے فون کریں اور آپ حق پہ ہوں، میں گاڑی اسلحہ اور پیسے لے کر آپ کے پاس پہنچوں۔ صحیح بات ساتھیوں یہ ہے کہ مانا کہ اس جہاں کو نہ گلزار کر سکے، کچھ ہار کم تو کر گئے گزرے جدھر سے ہوں، اپنے اپنے حصے کے کانٹے تو علیحدہ کریں۔ وہ لوگ کہتے ہیں اور یار ملک قاسم کا واقعہ ہوا ہے، میں نے پھر کہا کہ منفی عنصر اس کو چیک کرنے کے بعد میں نہ بولا تو میری طرف بھی آئے گا، میری بات پہ کوئی دوسرا نہ بولا، اس نے یہ رویہ اختیار رکھا، تو اس کے لیے کرکس تو یہی ہے کہ عاجل اور عجیب نے مل کر اس ملک کی صنعت کو، جو کہ ریڑھ کی ہڈی کا کردار ہے، اس کو چلانا ہے۔ ہمیں کسی خلاف پروسیڈنگ کر کے کوئی ایسا کام نہیں کرنا، لیکن اسلام کے اندر یہ ہے کہ جسٹس ود مرسی، کہ جرم کرنے والے کے ساتھ رحم کرو، لیکن کسی قرآن میں کسی حدیث میں یہ بات نہیں آئی کہ سسٹم کو تباہ و برباد کرنے والے کے ساتھ بھی رحم کرو۔ جب ایسا بندہ آپ کے علم میں ہے، میرے علم میں ہے، کہ فیکٹری میں آتا ہے اور پوری نیت کے ساتھ لیبر یونین کا بننا قانونی حق ہے، اس سے ہم کسی انکار نہیں کر سکتے، لیکن یونین کسی سائڈ سے بھی بنا کر بدماشی کرنا اور قانون اور آئین کی تجزیہ ہونا، اس پہ ایکشن ضرور ہونا چاہیے، تاکہ سسٹم کو پیغام جائے کہ بھائی یہ فیکٹری والے جہاں پیار اور محبت کی فضا میں بونس بھی دیتے ہیں، پیار محبت کی فضا میں عید کا بھی کوئی خرچہ دیتے ہیں، اولڈ ایج بینیفٹس ہمیں دیتے ہیں۔ کل کو مجھے مثال یاد آئی کہ مجھے صوفی خورشید صاحب کا ایک دفعہ فون آیا، اس نے کہا کہ میں پورے ضلع کے دفتروں کی فٹیگ بھرتا ہوں، لوگ میرے پاس ڈونیشن کے لیے بھی آتے ہیں، میری گاڑی گزر رہی تھی، اس کا کوئی نمبر پلیٹ کو مس ہوگی یا کوئی اس کا وہ ٹوکن اس کے پورے نہیں تھے، تو اس بندے نے تعارف کروایا، اس نے کہا میری غلطی ہے کہ اس کی نمبر پلیٹ ہونی چاہیے تھی، میری غلطی ہے، لیکن صوفی صاحب سے بات کریں، انہوں نے اس کو منع کیا، اس نے اس کو وارننگ دے دو، آئندہ یہ نہیں کرے گا، اس نے اس کے کہنے کے باوجود اس کا چلان کیا، تو یہ کوئی تھریٹ والی بات نہیں یا بڑا ہونے کی بات نہیں، وہ پھر اس ضلع میں وہ ٹریفک سارجنٹ نظر نہیں آئے۔ مقصد یہ ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انفرادی سوچ سے نکل کر اجتماعی سوچ کے اندر آپ کو آنے کی ضرورت ہے، اور قانون کے مطابق تحریر ہوگی تو لوگوں پہ چیک ہوگا۔ نیکسٹ کوسچن۔ آپ بتا رہے تھے، ڈسکرائب کر رہے تھے ساری چیزیں، آپ نے بات کہی کہ آپ اس طرح کا ایک جو بھی لیٹس سپوز آپ ایک ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ورکر کو سیالکوٹ میں الحمدللہ بہت سی اپرچونٹیز ہیں، ادھر نہیں تو ادھر، ادھر نہیں تو ادھر، تو وہ کوئی بھی، پہلی بات تو یہ ہے، یہی بہت بڑی بات ہے کہ وہ یہ مان جائے کہ سٹم، پھر وہ یہ مان جائے کہ وہ 1200 والا، پھر وہ یہ بھی مان جائے کہ وہ چیک، تو یہ ایک بہت بڑی باتیں ہیں، یہ جو شاید کہنا آسان ہے لیکن پریکٹیکلی یہ پاسبل 100 میں سے کوئی 2-5% میں کہوں گا مان جاتے ہیں، 95% لیبر نہیں مانتی کہ ہم اتنے بڑے سٹیپس اٹھائیں۔ وہ ایون 10 لاکھ بھی مانگ رہی ہوگی نا تو کبھی بھی نہیں کہے گی کہ میں میر صاحب کے دفتر میں جاؤں۔ آدمی ہے نا، پتہ کس بنیاد پہ آپ کو کہتا ہے میں نے تحریر کے بغیر ہی کام کرنا ہے، تحریر کے بغیر نہیں کرنا، اس کو پتہ ہے کہ حاشوں کو میں نے انکار کیا ہے تو مجھے شیخ شاہد نے رکھ لینا ہے۔ اگر وہ فیکٹری والے آپس میں کوارڈینیشن کر لیں کہ بھائی اگر ایکسپرٹ آدمی میرے پاس آیا اور لیگل ریکوائرمنٹ کو وہ پورا نہیں کر رہا تو آپ کی کوارڈینیشن ہونی چاہیے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں اپنے دوستوں کو، بچوں کو یہ بات اپنے دفتر میں کہتا ہوں، پرانے زمانے میں کتاب ڈھونڈنے میں وقت لگتا تھا میرے بھائی، اب تو نیٹ کا زمانہ ہے، آپ اسی وقت کوارڈینیشن کے ذریعے سب کو بتائیں کہ یہ بندہ انکار کر کے گیا ہے، اور آپ کا اتنا اتحاد ہونا چاہیے کہ آپ دوسری فیکٹری والوں اس کو رکھے نا، اور جب اس کو پتا چلے گا کہ وہ رولنگ سٹون کی طرح کبھی ادھر گھوم رہا ہے اور اس کی ایکسپرٹنیس جو ہے ہوا میں گھوم رہی ہے، تو میں کب کہہ رہا ہوں کہ میرے لیکچر سے پاکستان کی صنعت اور لیبر میں کوئی انقلاب آ جانا ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ جس طرح اس نے کہا نا کہ ہر طرف سے یہ شور تھا کہ بڑا اندھیرا ہے، اندھیرے کا شور مچتا جا رہا تھا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو میرے بھائی، میرے محترم ملک قاسم صاحب، ایک چڑیا منہ میں پانی لے کر اس آگ کی طرف گئی۔ پوچھنے والے نے پوچھا
آپ کدھر جا رہی ہو چڑیا؟ اس نے کہا میں وہ حضرت اللہ کے نبی کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، وہ آگ بجھانے جا رہی ہوں۔ تو اس نے ہنس کے کہا تمہارے اس قطرے سے آگ تو نہیں بجھنے والی۔ چڑیا نے کہا مجھے پتا ہے آگ نہیں بجھنے والی، میں تو اپنا حصہ ڈالنے جا رہی ہوں۔ کہا تو قیامت کو اللہ نے پوچھا کہ تم نے میرے نبی کو آگ میں پھینکنے بعد کون سا؟ ہم تو حصہ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور ایک under the one stroke of pen we just need the entire solution of our basic problems۔ وہ جب تک ہاتھوں میں ہاتھ نہیں ملے گا، اور یہ بات میرے اندر ہے وہ جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، ایک تو ہاتھوں میں ہاتھ ملا کر چلیں، اور دوسرا رزق کا ذمہ اللہ کے ذمہ ڈال دیں۔ میں آپ کو حلفاً یہ بات کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں سمجھ آئی، یا جتنے بھی لوگ ہم بیٹھے ہیں ہم میں سے کسی کا باپ نواب کالا باغ نہیں ہے، مزدوروں کے بچے ہیں، لیکن 30 سالوں میں مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس رزق نے کہاں کہاں سے چھلانگے لگا کر میرے پاس آئے، مجھے نہیں سمجھ آئی۔ کوئی ایسی بیک گراؤنڈ نہیں کہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ میرا تعلق ہو۔ میں 30 سالوں میں کبھی میں نے تھانہ وزٹ نہیں کیا، میں کسی پارٹی کے لیے تھانے نہیں گیا، اس لیے کہ وکیل صاحب کا معیار یہ ہے کہ لیگل ڈرافٹنگ کریں اور کورٹ آف لا کے سامنے اردو، انگلش، پنجابی with the help of President of Supreme Court of Pakistan and Honorable High Court۔ میں آج ضمناً آپ کو بتا رہا ہوں، میں ہائی کورٹ میں کیس میں تھا، اور یقین کریں وہاں پیش ہونے کے بعد مہربانی موٹر وے والوں کی کہ میں بر وقت یہاں پہنچا ہوں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بات کہی ہے ریگارڈنگ کہ آپ نے جو بھی مجھے ایک تو یہ واضح کریں کہ یہ اسٹامپ پیپر ہے، اس کے علاوہ 1200 کے اسٹامپ پیپر کے علاوہ کوئی آپ کے پاس ایسا کوئی چیز ہے جس پہ کوئی ہم دیکھیں کہ یہ اس پہ کوئی ایسا